جنگ بندی معاہدہ کن شرائط پر فائنلائز ہو سکتا ہے؟ امریکی کہتے ہیں کہ آپ 20 سال کے لیے فریز کر دیں اپنا نیوکلیر پروگرام. ایران کہتا ہے کہ جی 5 سال کے لیے کر دیں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. ایران اتنے آسانی سے اسٹریٹ آف ہارموز چھوڑے گا نہیں. ایرانی بھی خیر وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ بھی جس طریقے سے لڑے آفرین ہے ان پر. 21 اپریل سے پہلے جنگ بندی ہو جائے گی مستقل طور پر. جس طریقے سے 40 دن تک ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی, دونوں اطراف سے امریکہ نے, اسرائیل نے بمبارڈمنٹ کی, ایران نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا, ڈرون سے, میزائل سے ثابت قدم رہے, ایک دفعہ بھی بلنک نہیں کیا ایران. دیٹ واز امیزنگ. اسٹریٹ آف ہارموز کا ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ تھا جس کو کہ انہوں نے یوز کیا اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ انہوں نے اس وقت مفلوج کر دی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے جنگ شروع ہی نہیں کی. ٹرمپ کے جتنے بھی ایڈوائزرز تھے کہ ہر کسی نے کہا کہ یہ نہ کریں صدر صاحب, یہ نہ کریں. ایران اور امریکہ نے پاکستان کو ہی کیوں چنا مذاکرات کے لیے؟ پاکستان وہ واحد ملک تھا مسلمان جس کے اندر کوئی امریکہ کی بیس نہیں ہے. ایران پاکستان سے زیادہ کسی اور پہ ٹرسٹ کر نہیں سکتا تھا. بس اللہ کی طرف سے, ویسے تو میں کہتا ہوں تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, اللہ سبحانہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہے. اگر پاکستان جنگ بندی کرانے میں یا مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ جنگ پوری دنیا کے ہر شخص کو متاثر کر رہی تھی, اور اسرائیل وہ ملک ہے جس کی کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے. پاکستان کی یہ تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے. اس میں 80% to 90% ہاتھ جو ہے نا فیلڈ مارشل کا ہے. السلام علیکم, دس از می یور ہوسٹ سمیر لطیف اینڈ یو آر واچنگ ڈسکور پاکستان پوڈ کاسٹ. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے آئی آر ایکسپرٹ اینڈ ریناؤنڈ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب نے. انہیں اسٹوڈیوز میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مشرق وسطیٰ میں جو جنگی صورتحال ہے 40 روز کے بعد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ 21 اپریل سے پہلے جنگ بندی ہو جائے گی مستقل طور پر؟ اس کے چانسز تو بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اب جس طرف کو کہانی چل نکلی ہے, پہلے جس طریقے سے 40 دن تک ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی, دونوں اطراف سے امریکہ نے, اسرائیل نے بمبارڈمنٹ کی, اور ایران نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا, ڈرون سے, میزائل سے ثابت قدم رہے. جس طریقے سے این آئی فار این آئی, ایک دفعہ بھی بلنک نہیں کیا ایران. دیٹ واز امیزنگ. دیٹ واز سم تھنگ فار دا انٹائر ورلڈ ٹو سی کہ دنیا اب ایک مختلف دنیا ہے. اور جو 21ویں صدی کی جنگ ہے یہ ایک کنونشنل جنگ نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک انکنونشنل وار ہے. یہ اس طریقے کی جنگ نہیں ہے جیسی پہلے ہوا کرتی تھی کہ جس کے پاس زیادہ بڑے بڑے ہتھیار ہیں, ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. یہ ایک بڑی انکنونشنل جنگ تھی جس میں کہ آپ لو کاسٹ اکوپمنٹ سے اس جگہ پر ہٹ کرتے ہیں جہاں پر کہ اینیمی کا ویکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایران نے اس کو ماسٹر کیا ہے, اور انہوں نے اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز کا ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ تھا جس کو کہ انہوں نے یوز کیا اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ انہوں نے اس وقت مفلوج کر دی. اور یہ دس ایکچولی کمپیلڈ امریکہ ٹو کم ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل, بیکاز ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے جنگ شروع ہی نہیں کی. اس کے سارے ایڈوائزرز نے, ٹرمپ کے جتنے بھی ایڈوائزرز تھے, کہ ہر کسی نے کہا کہ یہ نہ کریں صدر صاحب, یہ نہ کریں. لیکن بہرحال اس نے کر دی. اب جب آپ کے کوئی اہداف کلیئر نہیں ہوتے تو آپ جنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ نہ آپ کے سولجرز موٹیویٹڈ ہیں, نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے دیکھیں, آپ جنگ تب ختم کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہو میں نے اپنا ایم اچیو کر لیا ہے. جب آپ کو ایم ہی نہیں پتا تو آپ کہاں رکیں گے؟ اور پھر آپ کا خیال تھا کہ ہم تو اڑا کے رکھ دیں گے, وہ بھی نہیں کر سکے. تو دے ور کمپیلڈ ٹو کم ٹو اے نیگوشیٹنگ ٹیبل. اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بھی کیونکہ ٹرمپ بینگ دا مین ہی از, اور اس کی ایک پرسنالٹی ہے کہ جی میں تو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, مجھے تو 100% چاہیے, اور یہ تو وہ جو ایک اس کی نیچر ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا یہ ہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں 100% ہو. تو وہ اس وجہ سے جو تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی نہیں ہیں وہ میرے خیال میں حل ہو جائیں گی, اور جنگ بندی میرا خیال ہے کہ یہ تو برقرار رہے گی, مستقل ہو جائے گی. اور کوئی معاہدہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مے بی ان another week or so شاید ہمیں دکھائی دے کہ ہو جائے گا. جنگ بندی معاہدہ کن شرائط پر فائنلائز ہو سکتا ہے؟ کیا ڈیل بن سکتی ہے؟ کہانی کیا کہاں تک جا سکتی ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیں
کچھ چیزیں ہیں جو ایران نے مانگی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں جو امریکہ نے مانگی ہوئی. جی. جو جے ڈی وینس جاتے ہوئے کہہ کے گیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ ایران ایک نیوکلیئر بم بنا لے, یا نیوکلیئر کے اوپر وہ سیریسلی ہم سے بات نہیں کر رہے. اب ایز فار ایز ایران از کنسرنڈ, ایران کے پاس دیکھیں جو ان کی نیوکلیئر کی ہسٹری ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جاننی. ان کو سب سے پہلے 1975 میں پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر 60 سمتھنگ میں یا 50 سمتھنگ میں امریکہ نے خود دیا تھا, جس وقت رضا شاہ پہلوی تھا, اور وہ بعد میں کمیشن ہوا کوئی میرا خیال ہے 70s میں وہ, لیکن بالکل ٹریننگ پرپزز کے لیے تھا, اس ٹرائلز پرپزز کے لیے تھا, اس لیے نہیں تھا کہ اس سے بجلی بنے گی. 5 میگا واٹ کا وہ تھا. اچھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ریئیکٹر بنانے کی کوشش کی بوشہر میں, جو جرمنی بنا رہا تھا اور سیمنز وغیرہ بیچ میں انوالو تھے. 1975 سے وہ شروع ہوا, 79 میں انقلاب آ گیا تو وہ رک گیا کام. پھر اس کے بعد ان کی ایران عراق وار شروع ہو گئی تو بھی کام نہیں چل سکا. پھر کہیں جا کے 2010 میں رشیا نے جا کر اس کے اوپر ان کو ہیلپ کیا اور انہوں نے بوشہر میں 1000 میگا واٹس کا ایک وہ بنایا, پلانٹ بنایا. لیکن نے ساتھ ساتھ نیوکلیئر انرجی پہ کام شروع کر دیا ہوا تھا, یورینیم انریچمنٹ شروع کر دی ہوئی تھی. یورینیم ان کے اپنے ملک سے نکلتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, ان کو کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑتا. تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایک کیپیبلٹی ڈیولپ کی, اور پھر اوباما کے ٹائم پر سینیٹر جان کیری جو ان کے اس کے وہ منسٹر بھی تھے, وہ انہوں نے آ کر پھر اس سے بڑی راؤنڈز ہوئے, بات چیت ہوئی, پھر کہیں جا کر ایک ڈیل ہوئی جسے JCPA کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 2015 میں, جس میں کہ ایران سے منوایا گیا کہ بھائی آپ 3.67% سے زیادہ یورینیم انرچ نہیں کریں گے, 5000 سے اوپر آپ اپنے کوئی وہ نہیں رکھیں گے, جو ہیں آپ کے ریئیکٹرز نہیں رکھیں گے. پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ اس ماڈل کا ریئیکٹر, مطلب ان کو بہت لمیٹڈ کر دیا, اور ایران مان گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے عرصے کی ایک ان کے اوپر پابندیاں چل رہی تھیں, ان کو ایک ایز چاہیے تھا کہ دنیا سے بزنس کر سکیں, پیسے آ سکیں. اب جب 2017 میں ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں. 2018 میں اس نے فارغ کر دیا, اور جب ان کو فارغ کر دیا تو ایران نے کہا ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. اب چکر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ جو انرچڈ یورینیم ہے یہ آپ اس کو تلف کریں یا ہمارے حوالے کریں, اور جو آپ کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں ان کو آپ یا تو ختم کریں. ٹرمپ صاحب تو کہتے ہیں ختم کر دیں, لیکن جو یہ پہلا دور ہوا تھا اسلام آباد میں, اس کے بعد جو خبریں پتہ چلی ہیں ہمیں وہ یہ تھیں کہ امریکی کہتے ہیں کہ آپ 20 سال کے لیے فریز کر دیں اپنا نیوکلیئر پروگرام, کہ آپ اگلے 20 سال تک اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کام نہیں کریں گے. ان کی یہ شرائط ہیں, ان کی شرائط ہے. ایران کہتا ہے کہ جی 5 سال کے لیے کر دیں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور کتنی پرسنٹیج آپ نے کرنی ہے, انرچ کرنی ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت ہے کہ چلیں 3.67 کرتے رہیں جس طرح پہلے بات کی تھی, 5% سے کم رکھیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ نیوکلیئر بام کے لیے 90% چاہیے ہوتی ہے. لیکن چکر یہ کہ جب آپ 20% سے پلس کر جاتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد آگے آپ بہت جلدی کر سکتے ہیں انرچ. تو ان کے پاس 60% پڑی ہے, تو اس لیے ان کو ذرا ڈر ہے کہ بھئی یہ تو ویپنز کی طرف جا سکتے ہیں. تو وہ اس لیے کہتے ہیں جی یہ جو 60% ہے یہ ہمیں واپس کرو, اور جو ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے, ختم کر دیں, اور اگر آپ کو چاہیے سویلین مقاصد کے لیے, میڈیکل کے لیے, تو ہم آپ کو اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں کہیں بنا دیتے ہیں, نہیں تو پاکستان میں جا کر آپ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر نہ رکھیں, اپنے پاس نہ رکھیں, کوئی اس طرح کی. لیکن یہ کہ جو خبریں تھیں وہ یہی تھیں کہ وہ 20 ایئرس تک کہتے ہیں فریز کر لو بعد میں. اب یہ 5 اور 20 کے بیچ میں کی بات ہے کہ کہاں پر کہانی رکتی ہے, اور 3.67% سے کتنے % آگے یورینیم انرچ کی اجازت ملتی ہے. اب اسی کے لیے ساری جو آپ کو بات چیت دکھائی دے رہی ہے کہ فیلڈ مارشل ایران گئے ہوئے ہیں, اور وزیر اعظم جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں, خلیجی ممالک میں, ٹرکی میں گئے ہوئے ہیں. اٹ از آل اے پارٹ آف دیٹ they have gone to negotiate, to talk and to convince Iranians ان سے بات کرنے کے لیے کہ بھئی کہاں پر آپ کہاں تک آ سکتے ہیں, امریکہ کہاں تک آنے کے لیے تیار ہے. تو anywhere between 5 to 20, anywhere between that, کہ کتنا وہ کرتے ہیں فریز, کتنے سالوں تک اس میں بات بنے. ٹھیک ہے. اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو ایران کا کنٹرول ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس پہ مان جائے گا اگر مذاکرات ہوتے ہیں, ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, فائنلائز ہو جاتی ہے, تو امریکہ اوکے ہوگا اس چیز کو لے کے؟
ایران اتنے آسانی سے اسٹریٹ آف ہرموز چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ اگر آج اسٹریٹ آف ہرموز نہ ہوتی تو امریکہ اور اسرائیل نے اس پر بمبارڈمنٹ کر کر کے اس کو کھنڈر بنا دینا تھا. وہ رکے اس لیے ہوئے ہیں کہ جناب وہ رکتے کبھی نہ, وہ ٹیبل پہ اسی لیے آئے ہیں, وہ لڑتے رہتے ہیں. ایرانی بھی خیر وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ بھی جس طریقے سے لڑے آفرین ہے ان پر, یہ نہیں کہ وہ کوئی ڈرنے والی قوم ہے, لیکن بات یہ ہے کہ نقصان اور زیادہ ہوتا. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس انتہائی کرٹیکل سچویشن میں پاکستان ایران اور امریکہ کا فیوریٹ کیسے بنا, اور ایران اور امریکہ نے پاکستان کو ہی کیوں چنا مذاکرات کے لیے, ٹیبل ٹاک کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میجر چیز یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں نا, جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں, ان کے ساتھ ویسے بھی ہسٹوریکلی تاریخی طور پر ایران کے کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں رہے. سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں ہیں, باقیوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں. وہ ایک عرب اور عجم کا ایک رفٹ ہے جو بہت پرانی ہے. آپ کبھی ایرانیوں سے ملیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی پرائیڈ والی قوم ہے. آپ کبھی بات کریں کسی نارمل ایرانی سے نا, تو وہ آپ سے اس طرح بات کرتا ہے کہ یار ہم تو 5000 سال پرانی تہذیب ہے, تم کیا مجھ سے بات کر رہے ہو. تو اس طرح کی یہ چیز ہے, ان میں ایک بڑا ہے, اور عربوں میں اپنا بڑا ہے کہ ہم عرب ہیں, تو وہ ایک تھوڑا سا رفٹ ہے. باقی ترکی تھا, ترکی خود نیٹو کا ممبر ہے. ان تمام ملکوں میں جتنے خلیجی ممالک ہیں ان سب میں امریکہ کی بیسز ہیں. پاکستان وہ واحد ملک تھا مسلمان جس کے اندر کوئی امریکہ کی بیس نہیں ہے. یہاں سے کوئی امریکہ کا آپریشن نہیں ہو رہا. اور ہسٹوریکلی میرا خیال ہے پچھلے 5-7 سال میں پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, کیونکہ ہماری تھنکنگ بہت سملر ہوتی گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اوور آل جو جیو پولیٹیکل سیناریو ہے نا, وہ اس طرح کا بن رہا ہے کہ اس نے آٹومیٹیکلی ہم کو گروپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کو بھی یہ بات پتا تھی کہ آج اگر ایران کو کچھ کہا جا رہا ہے تو اگلی باری ہماری ہے. مطلب سعودی عرب, ہم اور ترکی, وی ول بی نیکسٹ. آلریڈی ان کا جو ایکس پرائم منسٹر ہے اسرائیلیز کا, اس نے بیان دیا ہے کہ یہ سنی ایکسس ہے جس میں ترکی ہے, سعودی عرب ہے اور پاکستان ہے. تو دے ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا تو بالکل ہمسایہ ہے, ہمارا بارڈر لگتا ہے, اور بلوچستان کا بارڈر لگتا ہے. بلوچستان میں آلریڈی بہت سے لوگ ہیں جو شرط پسندی کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ دا بک ہیز ٹو اسٹاپ ہیئر. اگر آج ایران گرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی اسٹیبل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اور یہ وہ انڈین اس کی پوڈ کاسٹ کے اوپر آ کے وہ ان کا ایکس کرنل کہہ کے گیا ہے انڈیا کا کہ ہم کرا رہے ہیں بلوچستان میں, اور اسرائیل کرا رہا ہے, اور افغانستان کو بھی ہم فنڈ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی ہم فنڈ کر رہے ہیں جو فتنہ الہندوستان ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان کے لیے تو اٹ واز اے میٹر آف ناٹ جسٹ انشورنگ کہ پیس ہو خطے میں, ہمارے لیے تو یہ سروائیول کی چیز بھی تھی. اور پھر یہ کہ پاکستان وین وی وینٹ دیر, تو ایران پاکستان سے زیادہ کسی اور پہ ٹرسٹ کر نہیں سکتا تھا. باقی سارے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ امریکہ سے ہم سے زیادہ قریب ہیں. تو وی ور دیر. اور امریکہ کے ساتھ فارچونیٹلی دیکھیے قسمت کی بات ہوتی ہے کہ ٹرمپ کیم اینڈ فیلڈ مارشل وینٹ دیر اینڈ شہباز شریف وینٹ دیر. دیکھیے ٹرمپ نا ایک ایگوٹسٹیکل آدمی ہے. بات یہ ہے دیٹ یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل دس پرسن, اینڈ آئی تھنک دے ہینڈلڈ ہم ویری ویل. ٹھیک ہے, انہوں نے, اور یہ نہیں صرف مطلب دے ہیڈ بزنس ڈیلز, دے ٹاک ٹو ہم اینڈ ہی کوڈ انڈرسٹینڈ. دیکھیے ٹرمپ کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا ہے, ارب پتی آدمی ہے, دنیا 80 سال اس کی عمر ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس نے ملا ہے. And if he met these guys and he was impressed, there must have been a reason beyond this that they dealt him in the way he wanted to be dealt with. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھا ایک ریپو ڈیولپ ہوئی بھی تھی پاکستان کی. اور جب پاکستان نے ان سے بات کی تو they understood کہ یہ وہ واحد لوگ ہیں جو ہماری بات نیک نیتی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ وہاں پہنچائیں گے, پیش کریں گے. ٹھیک ہے, اور ان کو بھی یہ اعتبار تھا کہ یار ہم جو انہیں بتا رہے ہیں نا یہ اسی طرح بتائیں گے, بیچ میں ڈنڈی نہیں ماریں گے, ہمارے ساتھ پلے نہیں کریں گے. اور ہمارا اپنا بھی فائدہ تھا کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ امن ہو جائے, ہمارا اپنا فائدہ ہے, ہم کیوں چاہیں. ہاں, سروائیول کے لیے ضروری تھا. سو ایکچولی اٹ بیکیم اے نیسیسٹی فار آل آف اس.
اور بس اللہ کی طرف سے ویسے تو میں کہتا ہوں تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, اللہ سبحانہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہے. الحمدللہ ایک ایسی جنگ جس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام پاکستان سے لیا, کو یہ شرف نصیب کیا الحمدللہ. سر مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان جنگ بندی کرانے میں یا مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا قد جو اقوام عالم ہے اس میں یقینی طور پر بہت بڑھے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا کانفلکٹ تھا جس کو کہ یورپ, افریقہ, امریکہ, ایشیا, آسٹریلیا, ہر جگہ سے لوگ چاہتے تھے کہ یار کسی طریقے سے یہ رک جائے. ایک تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جنگ مسلط کی گئی ہے, دوسرا لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ پتہ چلتا ہے, اور تیسری چیز سب سے بڑی یہ تھی کہ یہ جنگ پوری دنیا کے ہر شخص کو متاثر کر رہی تھی. صحیح فرمایا. برینٹ کروڈ آئل 119-20 سے ہو کر واپس اب 105-6-7 پہ آیا تھا, میں نے جب کل چیک کیا. تو آپ سوچئے جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے, امریکہ کے اندر خود $4-5 کا گیلن مل رہا ہے, ادھر لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیں بیچارہ کیا حال, ہر گھنٹے کے بعد بتی جا رہی ہے, گیس نہیں آ رہی ہے. یہ وہ جنگ ہے جس نے دنیا کے ہر شخص کو متاثر کیا ہے اور ہر انسان یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو. تو جب آپ ایک ایسا کوئی کانفلکٹ ریزالو کرتے ہیں جو پوری دنیا کے ہر شخص کو متاثر کر رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنا بڑا پرابلم ہے اتنا ہی بڑا آپ کا اسٹیچر بھی ہوگا. اسی وجہ سے انڈیا کو اتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں اور وہ چیخیں مار رہے ہیں, ان سے برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی ذات عزتیں دینے والی ہے. پچھلے برس مودی کو پتہ نہیں کیا چیز کاٹ گئی تھی اور اس نے کہا کہ جی میں نے ان کے ساتھ آپریشن سندور کرنا ہے. اس نے پہلے ایک فالس فلیگ کرایا اور ہمارے اوپر چڑھائی کر دی, اور پھر ایسی منہ کی کھائی پوری دنیا میں 2% کی عزت نہیں رہی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد خود بھی منہ چھپاتا پھرتا رہا. اتنی نہ صرف یہ کہ ان کو جنگ میں جو شکست ہوئی ڈپلومیٹکلی فیل ہو گئے. کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے بیانیے کے اوپر آ کر کھڑا ہوتا, ان کے نیریٹو کو کہتا کہ نہیں بھائی آپ ٹھیک کریں, ایکسیپٹ اسرائیل. اور اسرائیل وہ ملک ہے جس کی کہ پوری دنیا میں کوئی 1% کی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہاں سے ایک ہماری سٹینڈنگ بنی. اس کے بعد پاکستان نے اپنے کارڈز بہت اچھے طریقے سے کھیلے. ہمارے مشرق وسطیٰ کے ساتھ, خلیجی ممالک کے ساتھ تعلق, امریکہ کے ساتھ تعلق, چائنا کے ساتھ تعلق, ہم نے وی مینٹینڈ اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود ایوری ویئر. وائزلی یونائٹڈ نیشنز میں جو ہمارے نمائندے ہیں, آپ کبھی ان کی تقاریر سنیں, از سچ اے لرنڈ مین, بہت زبردست. ہر میٹر پہ ہم نے بہت اچھا سٹانس لیا. اور اب یہ دس از آئی تھنک دا ایپیٹمی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یہ تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے, اور اس سے آنے والے وقتوں میں پاکستان کا اسٹیچر will be right there on the top انشاءاللہ. ہم سب کے سامنے اس جنگ سے جو پوری دنیا کی اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا اس سے کتنے عرصے میں ریکور کر سکے گی؟ ایک تو امیجیٹ ریکوری ہے, وہ تو کچھ شاید 2-2.5-3 ماہ میں لگے, تیل کی قیمتیں کچھ واپس آنے میں باقی. جی. لیکن کچھ بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح جو ریفائنریز کو نقصان ہوا ہے, راس لفان میں ہوا ہے, قطر میں, پھر باقی کچھ سعودی عرب میں ہوا ہے, باقی جگہوں پر ہوا ہے. جی. اب یہ جو ریفائنریز تھیں یہ صرف آئل پروڈیوس نہیں کرتی. دنیا کا 20% آئل یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے, دنیا کی 20-25% LNG پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایلومینیم پروڈیوس ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہیلیم پروڈیوس ہوتا ہے. وہ ہیلیم جو ICs میں یوز ہوتا ہے, وہ ICs جو AI کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نائٹروجن پروڈیوس ہوتا ہے جو دنیا جہان کی کھاد میں یوز ہوتا ہے. دنیا کا سب سے زیادہ جو سیکٹر ہٹ ہوگا وہ ایگریکلچر ہوگا, اور آنے والی فصلوں کے اوپر اس کا فرق پڑے گا, کیونکہ آپ کو کھاد ہی اویلیبل نہیں ہوگی, کیونکہ نائٹروجن نہیں ملے گی. نائٹروجن وہاں سے ملتی ہے. تو اس کا ایفیکٹ تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کمپلیٹلی فیڈ اوے ہونے میں شاید 2-2.5 سال لگ جائیں. لیکن جو امیڈیٹ ایفیکٹ ہے تیل ویل کا, وہ تو شاید 2-2.5 مہینوں میں پورا ہو جائے گا. لیکن جو کھاد کا اور جو وہاں پر نقصان ہوا ہے اور جو گیس, وہ ریکور کرنے میں ٹو دا فلسٹ کہ کمپلیٹلی ریکور کریں, وہ ان کو 2-2.5 سال لگ جائیں گے. ابھی بہت بڑا عرصہ ہے, بہت بڑا عرصہ ہے, اور ہم پیچھے چلے گئے ہیں 2-2.5 پیچھے چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. دس از واٹ وارز ڈو, دے پل یو بیک. پوری دنیا سمیت امریکہ جیسی سپر پاور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اتنا اپریشیٹ کر رہی ہے, اتنا پازیٹیولی آگے بڑھ کر اتنا اچھا قدم اٹھانے پہ, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
میں اگر یہ کہوں کہ اس میں 80% to 90% ہاتھ جو ہے نا فیلڈ مارشل کا ہے. دیکھیں ایک ایسے وقت میں آپ آج بھی دیکھ لیں آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے, جی اس طرح کے وقت میں یونیفارم پہن کر ہاتھ میں اسٹک پکڑ کے یور فیلڈ مارشل فلیو ان ٹو ایران. ہی لینڈیڈ ان ایران ویئرنگ ہز یونیفارم. ٹھیک ہے, دس شوز کمٹمنٹ, دس شوز یور سنسیرٹی اینڈ دس شوز دیٹ یو آر ناٹ اسکیئرڈ آف اینی تھنگ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ آسان کام نہیں تھا, بالکل بھی آسان نہیں تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں اطراف کا ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس ٹوٹلی زیرو تھا. اس سے پہلے 2025 میں بات چیت ہو رہی تھی, نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور امریکہ نے بھی اس کو جوائن کر لیا. پھر ابھی 2026 میں وہ آپ کا عمان کرا رہا تھا سالسی, جنیوا میں ٹاکس ہو رہی تھیں. ٹاکس کے دوران 3 فیزز ہوئے تھے اور چوتھے فیز سے پہلے, اور وہ کہتے ہیں بہت قریب آ گئے تھے کسی سلوشن کے, چوتھے فیز سے پہلے پھر دوبارہ جنگ شروع کر دی. تو ایرانیئنس ڈڈ ناٹ, انہیں جب آئے بھی ہیں یہاں پر تو جو باقر کالباف تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں 0 سے بھی کم ٹرسٹ کے ساتھ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پاکستان نے کہا وہ آ گئے. چائنا آلسو پشڈ ایران کہ نہیں تم آ جاؤ, کیونکہ نو بڈی وانٹس کہ وار پرولونگ ہو. صحیح بات ہے. لیکن ایران کیم ود آل ریزرویشنس. تو یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. جی تو یہ پھر پورا کرنا, دونوں کو اکٹھا ایک ٹیبل پر لے کے آنا, بتانا کہ نہیں بھائی بات ہو جائے گی. صرف پاکستان نے یہ نہیں کہ پاکستان نے گارنٹیز دی ہیں, اور اس میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اینڈ ہی ہیز پلیڈ آئی تھنک دا بگیسٹ رول. اف دس ہیپنس آئی تھنک دا ورلڈ اوز اٹ ٹو ہم. ماشاءاللہ گٹسی ہیں بہت, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. پاک فوج کا کمانڈر ہے جی, کیسی بات کر رہی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا اور بہترین تجزیہ پیش کرنے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. امید ہے آپ سب کو بھی پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈسکور پاکستان